السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک خاص سوال کیا گیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کو سمجھا دیا جائے، کیونکہ آئے دن یہ مسائل پیش آتے ہیں اور تقریباً ہر شخص کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو زمین، جائیداد اور پلاٹ ہوتے ہیں تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں، اور اسی طرح سے پراپرٹی کا کیا اصول ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ سوال کتنا اہم ہے کہ زمین، جائیداد اور پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا جائے تو اس پر شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی زمین اس لیے خریدی جائے کہ اس میں ہم آئندہ سال رہیں گے، یا ہم اس میں کھیتی کریں گے، یا اگر کوئی گھر اس لیے خریدا جائے کہ ہم اس میں مہمانوں کو رکھیں گے یا اپنے ہم بیٹوں کو دیں گے، اس طرح کی جو نیت ہوتی ہے، یعنی اگر تجارت کی نیت نہیں ہے، پلاٹنگ کی نیت نہیں ہے، بلکہ اپنے استعمال کی نیت ہے، تو پھر ایسے گھر اور ایسی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ چاہے پلاٹ ہو یا ایک کھیتی کرنے والی زمین ہو۔ اگر اس کو بیچنے کی نیت نہیں ہے، یہ نیت ہے کہ بھائی میں رکھوں گا، آگے کام آئے گا، یا میں اپنے بیٹوں کو دوں گا، یا اس میں ہمیں گھر بنانا ہے، اس طرح کی جو نیتیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی۔ اور اسی طرح سے جو دکان اس غرض سے خریدی جائے کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا، تو اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات سنیں کہ اسی طرح سے پراپرٹی کا مسئلہ ہے کہ پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی ہو، جسے پلاٹ اگر خریدتے وقت کوئی نیت نہیں کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا اس میں رہنا ہے یا کیا کرنا، یعنی صرف ایسے ہی خرید لیا۔ عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ایسے خرید لیتے کہ بھائی آئندہ ہمارے کام آئے گا۔ اگر کوئی نیت متعین نہیں ہے کہ اس کو بیچنا ہے یا رہنا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ البتہ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی گئی ہو، اس نیت سے کہ اس کو بیچ کر کے نفع کمایا جائے گا، یعنی اس کو آئندہ سال جب بیچے گا تو کثیر نفع ہوگا جو اس کے کام آئے گا۔ اگر نفع کی غرض سے، یعنی تجارت کی غرض سے اگر کوئی پلاٹ لیا گیا ہو، تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے باقدر ہوں تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو کا حساب کر کے کل کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ یعنی جو زمین اس نیت سے خریدی جائے کہ ہمیں اس کی تجارت کرنی ہے، اس کو بیچنا ہے، تو یہ اگر پلاٹ اگر نصاب کے باقدر ہو، اور ظاہر ہے کہ بھئی کم سے کم پلاٹ نصاب کے باقدر ہوتا ہے، تو اگر یہ نصاب کے باقدر ہے تو اس کی موجودہ ویلیو کا حساب، یعنی جو اس کی قیمت ہے اس کا حساب کر کے جو بن رہا ہو حساب میں، تو اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے اگر 2 لاکھ روپے بن رہے تو 2.5% ظاہر ہے کہ 1 لاکھ میں 2,500 روپے، 2 لاکھ میں 5,000 روپے، اس طرح سے شرعاً ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں جس کو ہمیں ضرور معلومات ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اور اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے دکان کرائے پہ دے رکھی ہے تو اس دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ بھائی دکان 2 لاکھ کی ہے تو اس 2 لاکھ پر ہو، نہیں، بلکہ اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ حاصل ہونے والا کرایہ اگر نصاب تک اگر پہنچ رہا ہو، یا پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو، تو پھر اس کرایہ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی اگر وہ پہلے سے جس کی دکان ہے، جو اصل مالک ہے، وہ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے، تو اگر 1,000 روپے بھی سالانہ اس کا بچ رہا ہے تو ظاہر اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ لیکن اگر وہ پہلے سے نہیں ہے تو صرف دکان سے حاصل ہونے والا کرایہ اگر نصاب تک اگر پہنچ رہا ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ اور اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہو، بھئی آتا ہے اور سال پورا نہیں ہوتا خرچ ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اندازہ نہ ہو تو اس کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ مسائل ضروری طور پر ہم سب کو معلومات اس کی ہونی چاہیے، اس سے جو ہے ہم صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔